اور اس میں اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں دیے، جو حکم ہمیں دیے کہ ہم معاملات میں کیسے رہیں، شروعات تو عقیدے سے، عقیدے میں کیسے رہیں، والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو، معاملات کیسے ہو، خرچ کتنا کیا جائے کتنا نہ کیا جائے، اسی طرح کسی کو دینا ہو تو کس طرح دیا جائے، نہ کہنا ہو تو اس کی ادب کیا ہے، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، وہ باتیں جن کا ہم سے تعلق نہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اس میں عقائد بھی ہے، اخلاقیات ہے، معاملات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس میں کہی گئی، اور جس کو ہم جو ہے بڑا معمولی سمجھ کے اکثر و بیشتر ہی دیکھا گیا، ارے یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں سمجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان باتوں کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا، تاکہ وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے راہ ہدایت ہے کہ اس طریقے کو قرآن نے جو اسلوب کو اپنایا، جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا، ایک مومن بندہ اپنے رب کے فرمان کو مانتے ہوئے ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے جس کا اس کے رب نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے بچے جس سے اس کے رب نے جو ہے یا ان کے رب نے جو ہے رکنے کا انہیں حکم دیا۔ تو آئیے اسی کڑی اور سلسلے میں تفسیر کی جو کڑی چل رہی تھی اسی میں ایک اور کڑی جوڑتے ہوئے آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر انشاءاللہ 23 سے لے کر 38 تک مختصر اس تھوڑے سے وقت میں جو ہے اس کی میں تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 23 میں، اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تیرا رب اس چیز کا فیصلہ کر چکا ہے، چیز طے کر چکا ہے کہ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دیکھی سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ طے کر چکا ہے، یہ صاف صاف کر چکا ہے، اس کا حکم دے چکا ہے، یہ بات واضح کر چکا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس لیے کہ توحید اسلامی شریعت کی یہ بنیاد اور بیس ہے، اور شرک یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان اپنی نفس پہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے جہنم میں جو ہے چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کی شروعات عقیدہ توحید سے کی کہ تیرا رب مطلب ہمارا رب یہ ہم پہ طے کر چکا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو توحید کا تذکرہ کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا تذکرہ کیا، یہ چیز اللہ طے کر چکا ہے، قضا کہا، حکم دے چکا ہے، یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اسی کی عبادت ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارا رب یہ حکم دے چکا ہے تمہیں، یہ بات کلیئر کر چکا ہے کہ تم اس کی عبادت کرنا، جو ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو گویا توحید کا تذکرہ آیا ہے، اور توحید کا تذکرہ آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ توحید یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے، اور شرک یہ ایسی بری قباحت ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ جس نے توحید کو چھوڑ دیا، پھر چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی مال و دولت کا حامل ہو، کتنا ہی اثر و رسوخ کا حامل ہو، کتنی ہی زمین اور جائیداد کا حامل ہو، وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بیکار اور جو ہے نقصان کا سامان بنے گی۔ اور اگر کسی انسان کے پاس توحید کی نعمت تھی اور وہ دنیا کے اندر بہت خسارے میں اور بہت بری حالت میں بھی اگر زندگی گزار لے، آخرت کے اعتبار سے اس کی ایک بہترین زندگی کا اللہ رب العزت اس کو وعدہ کر چکا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، پہلا حکم، وبالوالدین احسانا، اور اسی جملے میں آگے کہہ دیا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور قرآن کے اندر کم و بیش 3 مقامات تو ایسے ہیں کہ ایک ہی الفاظ، ایک ہی جس کو کہیں گے سطر میں، ایک ہی لائن میں اللہ نے حکم دیا، جس میں سے یہ آیت بھی ایک ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد، اپنی عبادت کے بعد کسی کی اطاعت، فرمانبرداری اور کسی کی خدمت اور اس پر خرچ کرنے اور اس نے سلوک کی بات کی، تو بالوالدین احسانا، والدین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں اگر کسی کا مقام ہے تو والدین ہے، اور والدین میں پہلا مقام والدہ کا، اس کے بعد والد کا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی اور پلے سے باندھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات میں یہ یاد رکھنا ہے کہ حسن سلوک کے جتنے تقاضے ہو سکتے ہیں وہ سارے تقاضوں کو والدین کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ حسن سلوک میں اچھی بات داخل ہے، حسن سلوک کے اندر اچھا رہنا داخل ہے، حسن سلوک میں ان پہ خرچ کرنا داخل ہے، حسن سلوک میں ان کی تکلیفوں کو، ان کی کچھ باتوں کو، ان کی عمر کی وجہ سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا شامل ہے۔ حسن سلوک میں ان کی بیمار، جس کو کہیں گے اگر بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کرنا داخل ہے۔ ہر وہ چیز جو اچھائی ہوتی ہے جو انسان دوسروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، رسپیکٹ جس کو کہتے ہیں، عزت دینا، توقیر کرنا، ان کو ایک مقام
مقام دینا، ان پر خرچ کرنا، ان سے جو ہے بات چیت کرنا، ان سے اچھی بات چیت کرنا، ٹھیک ہے، ان سے ہونے والی کسی تکلیف کو برداشت کرنا اس نیت سے کہ اللہ ثواب دے گا، ساری چیزیں جو حسن سلوک میں داخل ہے وہ سب ان کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اگر حسن سلوک کا اگر کوئی مستحق ہے سب سے پہلا دنیا کے اندر تو وہ ہے والدین۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کے ٹیچر ہونے کی وجہ سے، ان کے اپنے باس ہونے کی وجہ سے، ان کے اپنے کلیگ یا سب آرڈینیٹ ہونے کی وجہ سے، ان کے مقام میں اونچا ہونے کی وجہ سے، ان کے مال و دولت کی وجہ سے، ان کے سیاسی کسی رتبے کی وجہ سے۔ لیکن اگر کسی کا مقام، کسی کی عزت، کسی کی توقیر اور کسی سے حسن سلوک دنیا میں ہے تو وہ صرف اور صرف والدین سب سے پہلے مستحق ہے، اس کے بعد اور لوگ ہیں۔ تو یہاں معاملہ یہ ہے، ان کو چھوڑ کر ہم سب سے کرتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بلا تفریق کہ والدین مسلم ہے یا کافر ہے، بلا تفریق کہ والدین اچھے ہیں یا برے، بلا تفریق کہ والدین نے یہاں پر خرچ کیا یا نہیں کیا، اللہ نے وہ نہیں پوچھا۔ ان سے ان کی پوچھوں گی، ہم سے ہماری پوچھوں گی۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے انہوں نے تمہارے ساتھ کیسا بھی سلوک کیا ہو۔ یہ بات کو ہمیں سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا اس میں غلو یہ ہو جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کی بات، اطاعت، فرمانبرداری، ان کی خدمت، اس کی بھی ایک حد ہے۔ وہ حد کو اس طرح سے کہ والدین کا بالکل اپنا مقام ہے، لیکن اگر وہ ایسا کوئی کام کرنے کا حکم دے جو اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ ہو، اللہ کے دین میں بدعت کا معاملہ ہو یا غیر شرعی معاملہ ہو، تو والدین کی عزت، توقیر، حسن سلوک تو جاری رہیں گا، لیکن ان کی وہ بات مانی نہیں جائیں گی۔ لیکن بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے جس قرآن نے یہ حکم دیا والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، لوگ یہ تو کہتے ہیں میں اپنی ماں کی سنوں گا، اپنے والد کی سنوں گا، باپ کی سنوں گا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے خلاف بھی ان کی سنتے ہیں، تو پھر یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی۔ جس کتاب نے یہ کہا کہ والدین کی عزت و توقیر کرو، ہم اس کتاب کی اس بات کو تو مان رہے ہیں کہ والدین کی عزت و توقیر کر رہے ہیں، اسی کتاب نے اور اسی نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں سنی جائیں گی، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں سنی جائیں گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں بھی ہم جو ہے والدین کی بات مان رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے والدین ایسا بول رہے کہ یہ غیر شرعی طریقے سے کرو، نہیں، ہمارے والدین بول رہے کہ یہ چیز جو ہے مت کرو، نہیں، والدین بول رہے کہ نماز کو مت جاؤ، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس بات کو بھی سمجھنا ہے۔ اسی طرح اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں بھی امت مسلمہ غلو کی طرف جاری، خاص طور سے نوجوان، کہ والدین کا اپنا مقام ہے، ماں کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا بالکل مقام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے علاوہ بھی لوگوں کو مقامات اور درجے دیے، ان کو بھی آپ کو وہ دینا ہے، ورنہ ہو یہ رہا ہے کہیں جگہ غلو جس کو بولتے ہیں، افراط اور تفرید، مطلب باتوں کو صحیح ڈھنگ سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ والدین کو اتنا مقام دیا جا رہا ہے کہ دیگر سارے مقامات برباد کر دیے جا رہے ہیں۔ بیوی کا پورا حق مار دیا جا رہا ہے، بچوں کے پورے حق مار دیے جا رہے ہیں، پڑوسیوں کے پورے حق مار دیے جا رہے ہیں، سب کی کیوں؟ والدین کا جو ہے بات میں والدین کا اپنا مقام ہے، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کے مقام ضائع اور برباد نہیں ہوتے، ان کے بھی اپنے مقام ہیں۔ تو یہاں یاد رکھیے اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو یاد رکھیے احسان کا سلوک والدین کے ساتھ کرنا ہے، اور وہ بھی جیسا شریعت نے بتایا، غیر شرعی طور سے نہیں۔ غیر مسلموں میں بھی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی بات ہے۔ اسلام ایک بہت ہی جو ہے نپاتلا دین ہے، مطلب بہت ہی فطری دین ہے، جو جس کو جو چیز کی ضرورت ہے، جو تقاضے اس کو پورا کرتا ہے۔ تو والدین کا مقام ہے، چونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا لہٰذا ان کا ایک مقام ہے، بیوی کا اپنا ایک مقام ہے، بچوں کا اپنا ایک مقام ہے، پڑوسیوں کا ایک مقام ہے، رشتہ داروں کا ایک مقام ہے، مسافروں کا ایک مقام، سب کے مقامات بتائے تاکہ سب کا حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ کس کا ہے؟ والدین کا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع تو کہا والدین کا حسن سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ آگے اللہ نے فرمایا اور اگر تیری زندگی میں، تیری موجودگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کہنا۔ مطلب اگر تمہاری زندگی میں والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ایجڈ ہو جائے، اولڈ ایج میں چلا جائے، بوڑھے ہو جائے، تو ان سے اف مت کہنا، برے الفاظ مت کہنا۔ اف جو ہے چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے کسی کے خلاف بات کرنے کا، جس کو ہم اردو میں کہیں گے اف یہ کیا کر دیا، یہی جملہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی ان سے نہیں کہنا ہے۔ تو ظاہر سے جب اف نہیں کہنا ہے تو اس سے آگے کی کوئی بات تو ان سے کرنا ہی نہیں ہے۔ ان کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان کے خلاف تیز آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے، اور چھوٹا سا برائی کا جملہ بھی ان کے خلاف نہیں بول سکتے، خاص طور سے جب وہ اس عمر میں پہنچ جائے کہ دونوں یا دونوں میں سے ایک، یاد رکھیے دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو انہیں اف مت کہنا، اور اگر دونوں ہو
تو بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بچے برے سلوک کرے تو ایک دوسرے سے وہ بات کر کے غم بھلا، لیکن اگر ایک ہو صرف تو ظاہر سی بات ہے اب تو آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا، اس لیے کہ اب اس کی عمر کا یا اس کے ساتھ کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے وہ غم بانٹ سکے. سمجھ رہے آپ؟ تو کہا دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو چھوٹے الفاظ جو جملہ اف والا ہوتا ہے وہ بھی مت کہنا. اللہ نے آگے فرمایا وَغْفِزْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے اوپر جو ہے عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا. تواضع کا بازو پست رکھنا مطلب عاجزی کے ساتھ رہنا، انکساری کے ساتھ رہنا، جھکاؤ رکھنا. لیکن اس کا معنی نہیں کہ والد کے سامنے جھکنا، معنی یہ ہے کہ اپنے اخلاق، آداب، اطوار، بات چیت، معاملات میں جھکاؤ رکھنا ان کے ساتھ، پہلے ان کو ترجیحات دینا، پہلے ان کے لیے سوچنا، یہ اس کا معنی ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا وَغْفِزْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ ان کے اوپر جو ہے عاجزی کے بازو کو جو ہے پست رکھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کو کھول لیتا ہے. ایک بطخ کو دیکھیے یا ایک مرغی کو آپ دیکھیے، جیسے ہی وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے بچوں کو خطرہ ہے، پر کھولتی ہے اور سارے بچوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے پرندہ جب اڑتا ہے تو پر کھول دیتا ہے، لیکن جب نیچے آتا ہے تو پروں کو پست کرتا ہے. فلائٹ چونکہ اس کے نیچے ہے، اس کو اترنا ہے، پست کر دیتا ہے. اس طرح سے عاجزی کا بازو ان کے سامنے پست رکھنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، تیز بات نہ کرنا، ٹانٹ نہ مارنا، تانا نہ دینا، برا سلوک نہ کرنا، زبان سے یا جسم سے ایسا کوئی جیسچر، ایسا کوئی حرکت یا ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے ان کو ذہنی طور سے کسی قسم کی تکلیف ہو. یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے. اور اللہ نے فرمایا وَغْفِزْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے لیے دعا کرنا اے اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی رحم کر، ویسا ہی معاملہ کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری تربیت میں اور میری کفالت میں اور میری پیدائش میں مجھ پر رحم کیا تھا. تو اللہ نے یہ دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرہ. یہ دعا والدین کے لیے اولاد کر سکتی ہے، اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا. اور جو بچپنا اور بڑھاپا اس میں بہت زیادہ جو ہے جس کو کہیں گے ملتے جلتے زندگی کے انسان کے حالات ہوتے ہیں. ایک وہ بچہ ہے جو پیدا ہوا اس کی سمجھ بالکل نہیں ہوتی، اور ایک انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی سمجھ میں بھی خاصی کمی آ جاتی ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بغیر بتائے کہ پیشاب پیخانہ کر دیتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر بار تو نہیں، لیکن ایسا دیکھا گیا. والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی اس چیز کی سمجھ کم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے ہے نا. تو بڑھاپا، بچپنا ایک کمزوری کی علامت ہے، بڑھاپا بھی ایک کمزوری کی علامت ہے. تو گویا یہ ایک جیسی عمریں ہوتی ہے، چیزوں کے حالات تبدیل ہوتے جاتے ہیں. جس انسان کا اثر رسوخ، جان پہچان، مال دولت، نام تھا، آج اس کو دنیا میں بڑھاپے میں کوئی نہیں پہچانتا. لوگ بولتے تم کو معلوم کیا یہ کون ہے؟ دوسرا بولتا نہیں معلوم، ارے یہ ان کے زمانے کے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے. سمجھ رہے آپ؟ تو ان کے لیے دعا کرنا ہے اللہ ان پر ویسا رحم کر جیسا انہوں نے میری پر تربیت میں، پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی آیت نمبر جو ہے 25 کے اندر ربکم عالم بما نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. تو اللہ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اب غلطی ہو گئی، والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، شرک کیا تھا، برائی ہو گئی، تو اللہ فرما رہا ہے اب جو تمہارے دلوں میں اللہ جانتا ہے، تو اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہو تو اللہ تعالیٰ دلوں کی حال دیکھتا ہے، لہٰذا اللہ اس توبہ کو قبول بھی کر لے گا. پھر اللہ نے فرمایا ان تکونوا صالحین، اور اگر تم جو ہے بخوبی جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر تم نیک ہو تو اللہ فرماتا ہے تو رجوع کرنے والوں کو اللہ بخش دیتا ہے. تو اگر تم نیکی اختیار کر لو، شرک کیا تو اب توبہ کر لو، والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تب معافی مانگ لو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اوابین غفورا، پلٹنے والوں کو، لوٹنے والوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے. اوابین یا اواب جو ہے وہ اس وقت کو کہتے ہیں، یا اونٹ جب جو ہے صبح سردی ہوتی ہے عرب علاقے میں تو اونٹ نکل جاتا ہے اور ریت پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ریت پہ کھڑے ہونے کے بعد اتنا وقت گزرنے کے بعد کہ سورج اتنا چڑھ جاتا ہے کہ وہ مٹی گرم ہو کے اس کے کھر گرم ہو جاتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے اونٹ کے بچے اپنے ماں کی طرف یا اپنے سائے کی طرف بھاگنے لگتے. اس کو کہتے ہیں اواب، پلٹنا، رجوع کرنا. ٹھیک ہے، اسی سے نماز کا بھی ایک نام آتا ہے اوابین. ٹھیک ہے، پلٹنے والا، رجوع کرنے والا، مطلب توبہ کرنے والا، غلط راستے پہ جا کر صحیح راستے کی طرف آنے والا. تو اللہ فرما رہا ہے اوابین کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. پلٹنے والا، تو اگر شرک ہوا ہے تو بھی توبہ ہے، والدین کے ساتھ نافرمانی ہوئی تو بھی توبہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہوا ہے تو اس کی توبہ تو اللہ سے کرنا ہے، معافی مانگنا. لیکن والدین سے اگر کچھ ہوا ہے تو اللہ سے تو معافی مانگ نہیں ہوں گی، لیکن چونکہ حقوق العباد بندوں کا حق ہے، والدین سے بھی جا کر معافی مانگنی ہوں گی. یہ بات یاد رکھیے.
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر تو معاف کرنے والا ہے، چونکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا سچی توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر جو 26 کے اندر، وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرُ تَبْذِيرًا، اور عطا کر دو جو ہے خرابت داروں کو ان کا حق۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، ادا کر دو، دے دو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکینوں کو ان کا حق، وابن السبیل اور مسافروں کا حق، ولا تبذر تبذیرا، اور بیجا خرچ سے بچو۔ تو عطا کر دو رشتہ داروں کو جو ان کا حق ہے، آگے فرمایا بیجا خرچ سے بچو، مطلب جو حق کی بات ہو رہی ہے اس میں اول جو چیز داخل ہے وہ مالی حق ہے، دوسرے حقوق تو ہے، ان کی عزت، توقیر، مقام، وسیلہ، ان کے لیے مدد، وہ تو ہے، لیکن آگے کیا کہا؟ بیجا خرچ سے بچو، مطلب کہیں نہ کہیں فرسٹ پریفرنس اس آیت میں خرچ کے تعلق سے ہے۔ عطا کر دو رشتہ داروں کو جو ان کا حق ہے، مال میں سے جو ان کا ہے دے دو۔ آج کیا ہمارے مال میں ہم رشتہ داروں کا حق سمجھتے بھی ہیں؟ کیا ہم اپنے مال میں رشتہ داروں کا حق ہے یہ آج سمجھتے بھی؟ ایسی کوئی سوچ بھی ہماری؟ ہمارے لیے زیادہ تر جو چیز سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں کما کے اپنے لیے کیا کروں، میرے بیوی بچے کیسے رہے، اور میرے والدین کا کیا ہو زیادہ سے زیادہ۔ اس کے علاوہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کا بھی ہمارے مال میں حق ہے، رائٹ ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ حق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اگر کوئی یہ حق دیتا ہے تو کوئی احسان کرتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ سوچتے بھی نہیں کہ ایسا کوئی حق ہے۔ اور سب سے پہلے تو اپنی ذات اور اپنے بیوی بچے، یہ انسان کی لمٹ ہے۔ پھر دیکھا جائے اگر کوئی اچھا معاملہ تو والدین، پھر دیکھا جائے کوئی اچھا معاملہ ہے تو پھر اس کے علاوہ رشتہ دار۔ اللہ کہہ رہا ہے ادا کر دو، دے دو حق جو رشتہ داروں کا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں مالی حق ہے، یاد رکھیے ایک طرح سے، چونکہ آگے کیا فرما؟ بیجا خرچ مت کرو۔ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کا حق اپنے مال میں سمجھنا، اور وہ ہے، اور اسے کیا کرنا ہے؟ صرف سمجھنا اور ہے نہیں، اس کو ادا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ والمسکین، اور مسکینوں کو بھی حق دینا ہے، مطلب مسکینوں کی مدد کرنا، ان کی مالی مدد کرنا ہے۔ مسکین کہتے ہیں غریب انسان کو، ٹھیک ہے، مسکین کہتے ہیں غریب انسان کو، ایسا انسان جو جتنا کماتا اس میں اس کا بنیادی روزی روٹی جس کو کہتے ہیں اتنی کم ہو، جس میں بنیادی زندگی گزارنا مشکل ہو۔ ہمارے دور کی آج کی مسکین نہیں، مطلب یہ کہ آج تو مسکین کی اصطلاح ایسی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو بھی ڈال لیتا ہوں اس کے اندر، یہ نہیں۔ مسکین وہ جو کماتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے کہ جس سے اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، وہ مسکین۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن آج ہمارا حال یہ کہ ہم نے بنیادی ضرورتوں کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ کوئی بھی انسان مسکینی سے باہر ہی نہیں نکل سک رہا ہے، ہر کوئی غریبی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مسکین، غریبوں کا حق دو، یاد رکھیے۔ اور غربت کے پیمانے ملک اور سماج کے اعتبار سے بدلتے بھی ہے، یاد رکھیے۔ غربت کے پیمانے ملک اور سماج کے اعتبار سے بدلتے بھی، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ میں سعودی عرب میں کسی کو صدقہ دینا چاہتا ہوں، تو ہو سکتا ہے صدقہ لینے والا کار میں آئے، اس لیے کہ کار ایک طرح سے وہاں پیر ہے، کار نہیں ہے تو انسان زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس کی غربت کا معیار الگ ہے، ہندوستان کی غربت کا معیار الگ ہے، افریقی غربت کا معیار الگ ہے، اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ورنہ ہم بہت ساری بار جب باہری ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں کتنی تنخواہ اتنی ہو، اس کو کنورٹ بھی کر لیتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں اخراجات بھی اس انسان نے کتنے ہو جاتے ہیں، کہ پانی کی بوتل 2 ریال میں اسے ملیں گے، آپ کنورٹ کر رہے ہیں تو وہ تو ہو جا رہے، کافی رقم ہو جا رہی کہ 40 روپے ہو جا رہے، 38 روپے ہو جا رہے ہیں۔ ارے یہ تو بہت انکم ہے اس کی ماشاءاللہ، لیکن آپ یہ سوچیے اس کے اخراجات بھی کیسے ہیں۔ تو یہاں مسکینی جس کو کہیں گے ہر سماج کے اعتبار سے بدلتے جائیں گے، اس کے پیمانے بدلتے جائیں گے، لیکن اس کا عام معنی یہ ہوگا کہ ایسا انسان جو اتنا نہیں کما پاتا جس میں بنیادی ضرورتیں اپنی پوری کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے مختلف ممالک میں مختلف رقمیں درکار ہوتی ہیں۔ بنیادی ضرورت سمجھ رہے، کھانے کو مل جائے پیٹ بھر کر، کپڑے اچھے پہننے کو مل جائے، اور چھت ہو، ایک گھر ہو، ضروری نہیں کہ خود کا ہو، کرائے کا ہو، لیکن ایک چھت ہو جس کا پیسہ وہ ادا کر سکے کرائے سے اگر رہتا ہے تو۔ یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کی، اگر یہ پوری ہو جا رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ مسکین ہے، اس کی مدد کیجیے۔ ایسے رشتہ داروں میں پہلے ڈیٹیکٹ کیجیے کون ہے آپ کے، ان کا پہلے حق ہے۔ تو مسکین میں سب سے پہلے مطلب جس کو مالی حق دینا ہے سب سے پہلے وہ رشتہ دار ہے۔ رشتہ دار میں کوئی مسکین ہو تو اور اس کا حق زیادہ ہو جاتا ہے۔ والمسکین، اور مسکینوں غریبوں کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافروں کا حق دو۔ ابھی معاملہ تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حق ہمیں نہیں سمجھ آتا، تو اب یہ مسکین بھی آ گئے اور مسافر بھی آ گئے۔ مسافروں کا حق کون دیں گا؟ مسافر کا حق یہ ہے کہ اسے صحیح راستہ بتایا جائے، اس کی مدد کی جائے، پیسوں سے کی جائے، یا ان کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کی جائے کہ اگر مسافر آئے تو ہمارے علاقے میں امن و امان اور اطمینان کے ساتھ رہ سکے، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں شروعاتی دور میں لوگوں نے تابعین تبع تابعین کے بعد اور اس کے بعد کے زمانے میں سرائے بنایا کرتے تھے مفت۔ حالانکہ سرائے میں رہنے والا مالدار انسان بھی ہو سکتا ہے لیکن مسافر ہے،
میں ایک ملک میں مسافر ہوں، پیسہ تو ہے لیکن مجھے پتا ہے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، تو میں پسند کروں گا ایسی جگہ رہوں جہاں دھوکہ نہ ہو مجھے، ہے نا؟ تو مسافر خانے بنایا کرتے تھے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے مقامات بنایا کرتے تھے، جانوروں کے لیے فری چارہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بات مسلمانوں نے، مسلم غیر مسلم سب کے لیے کام کیا، یاد رکھیے سب کے لیے کام کیا۔ ہندوستان کی اگر مثال کے طور پہ تاریخ لے لے تو شیر شاہ سوری کا اگر زمانہ لے تو اس نے 4 بڑے بڑے راستے بنائے تھے، اتنے بڑے ہندوستان کے راستے کہ آج تک وہ چلتے ہیں۔ گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہوتا ہے آپ کا کلکتہ سے لے کر لاہور تک جاتا ہے، آج بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس نے 4 بڑے بڑے راستے بنائے کہ ایک بنگال سے لے کر لاہور جاتا تھا، دوسرا دلی سے لے کر برہان پور آتا، تیسرا دلی سے لے کر جو ہے جے پور جاتا تھا، تو جب اس نے راستے بنائے تو ان راستوں پر ہر 4 میل پر ایک مسافر خانہ تیار کیا، پوسٹ آفیسز تیار کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسافروں کا حق ہے، اور ایک بادشاہ کا کام ہے کہ مسافروں کا بھی حق دیکھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہماری استطاعت اور طاقت میں، اب حکومت بادشاہت خلافت نہیں رہی، ہم اپنی طاقت میں اپنے علاقوں میں مسافروں کے لیے کچھ کریں، لیکن ترجیحات میں سب سے پہلے رشتہ دار، مسکین، پھر مسافروں کا معاملہ ہے۔ ورنہ مسافروں کے لیے سرائے ہے، اور ہمارے علاقے کے مسکین جو سڑک پر جو سردی میں کھکرتے پڑے ہے نا، وہ ہمیں سوچنا ہے۔ ترجیحات بڑی امپورٹنٹ ہے اسلام میں، ورنہ ہوتا یہ کہ جانوروں کے حقوق ہے اسلام میں، بالکل ہے، لیکن ایک انسان مر رہا ہے دوسرا جانور مر رہا ہے، آپ تب بھی بولے نہیں جانوروں کے حق ہے، تو کوئی بھی کہیں گا ترجیحات، پریفرنسز آپ سمجھ نہیں پائے، بیوقوف انسان اول آتا ہے اللہ کے سامنے، پھر جانور آتا ہے، تو جب دونوں کے ایک حق مارنے کا معاملہ ہے تو انسان کا حق دیا جائے گا، جانور کا مارا جائے گا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا رشتہ دار، مسکین، مسافروں کا حق دو، ولا تبذروا تبذیرا، اور بیجا خرچ مت کرو، جو صحیح خرچ کے لیے کئی مقامات ہیں، اور بیجا خرچ کا ہمارا کیا عالم ہے مجھے تفصیلات میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیجا خرچ کا یہ عالم ہے کہ ہم بیجا خرچ کے لیے ساری زندگی کو انتھک محنت کرتے ہیں، اور وہ انتھک محنت کا صرف نتیجہ بیجا خرچ۔ مثال دوں، انتھک محنت کر کے 10 سالوں کی محنت کر کے بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کیا، چونکہ لینے والا بھی لوٹ رہا ہے، سامنے والا تو بیچارہ دینے والا تیار ہو رہا ہے، تو ایک بیجا خرچ کے لیے دیکھیے آپ 10 سال محنت ہو رہی ہے۔ لیکن ایسا کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ یار میں جو کما رہا ہوں، کہاں ڈال رہے ہو تم کما کے، نہ کھاتے ہو نہ استعمال کرتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ نہیں یار میں پیسہ جمع کر رہا، مجھے ایک دینی درسگاہ قائم کرنا ہے، میرا ایم ہے، وہ نہیں ملیں گے، لاکھوں میں شاید ایک بھی نہیں ملیں گا۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کسی پہ، لیکن ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں، ملینز میں ایک آدھ شاید کوئی ہوں گا، 10 لاکھ میں کوئی ایک ملیں گے۔ میں اس لیے کم خرچ کرتا ہوں تاکہ یہ پیسہ بچا کر میں غریبوں میں صدقہ کروں، نہیں ملیں گے۔ تو بیجا خرچ کے لیے ہماری محنتیں ہو رہی، چونکہ ہم نے ایک سماج ایسا ڈیولپ کیا، اس میں دیندار بے دین سبھی شامل، کوئی مستثنا نہیں۔ نہیں بھائی شادی اپنے کنٹرول کے باہر ہے، نہیں بھائی یہ خرچے اپنے کنٹرول کے باہر ہے، نہیں بھائی یہاں تو کرنا ہی پڑتا باہر ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے باہر کر دی کنٹرول سے، ٹھیک ہے؟ بیجا خرچ مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ نے فرمایا کہا کہ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو بیجا خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہہ دیا ہے۔ یاد رکھیے وہ ہر کام جو شیطان کرتا ہے، شیطان چاہتا ہے، شیطان پسند کرتا ہے، اس کی مخالفت کرنا ایک مومن کا کام ہے، رحمان کے بندے کا کام۔ اب شیطان پسند کرتا ہے اس چیز کو، بیجا خرچ کو، تو ایک انسان اگر بیجا خرچ کرے، اس لیے اللہ نے کہا اخوان، بھائی ہے وہ تو شیطان کا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو پیسہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح جگہ لگانا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور پیسہ جو اللہ نے دیا اس کو بیجا خرچ کرنا، فالتو خرچ کرنا، ضائع کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ میں نے شادی کی مثال دی، کئی جگہ جہاں ہم خرچ کرتے ہیں، خواہ کے لباس خریدنا، خواہ کی چیزیں استعمال کی ایسی لینا جس کی آپ کو ضرورت نہیں، صرف سٹینڈرڈ اور لوگوں کو بتانے کے لیے۔ جہاں آپ کو ضرورت ہے تو اسلام آپ کو مکمل اجازت دیتا ہے ضرورت کی ہر وہ چیز لیجیے جو آپ کو چاہیے، لیکن بیجا سٹینڈرڈ مینٹین کرنا، سوسائٹی کو بتانا، لوگ کیا کہیں گے سوچ کر کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سماج کا، جس میں ہم اپنا اکثر مال و دولت ضائع کر رہے ہیں۔ تو کہا بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ آگے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اب دیکھیے کہ ایسے واقعے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، اور کوئی آپ سے مانگنے آیا، اس کا حق غریب، مسکین، رشتہ دار، مسافر، اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے، نہیں دے سکتے ہو، منہ پھیر لینا نہیں دے سکتے ہو، تو کیا کرو؟ کیسے منہ پھیرو؟ مطلب کوئی رشتہ دار آ گیا اور کہہ رہا ہے میری کوئی مدد ہو سکتی ہے کیا، اور آپ کے پیسے نہیں ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے تجھے منہ پھیر لینا پڑے، اور لیکن تجھے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ شاید کچھ مستقبل میں، فیوچر میں، ٹھیک ہے، آنے والے اس میں کچھ دے دے، تو اللہ فرما رہا ہے جس کی تو امید رکھتا ہے تو تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھائے۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ دیکھیے آپ آئے ہیں، آپ نے مجھ سے امید کی ہے، لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ میں ضرور دے دوں گا، یہ کہے قولا میسورا، اچھے سے بات کر۔
یہ نہیں کہ بس آ جاتے اٹھے چھوٹے، کیا سمجھ رکھے ہم کو کہ خارج خزانہ ہے کہ ہمارے پاس، کچھ سمجھتا ہے کہ تم کو دنیا کہاں جا رہی، کتنی مہنگائی بڑھ گئی، ہر تھوڑے دن کو آ جا رہے. نہیں دے سکتے، ٹھیک، نہیں دے سکتے اچھا قول کہہ کے چھوڑ دیجیے کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے، نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اردو زبان میں اگر کوئی مانگنے ہے فقیر بھی آئے تو لوگ کیا بولتے؟ معاف کیجیے. یہ وہی آیت کا کہیں نہ کہیں ایک جھلک جو سماج میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے. حالانکہ کیوں معافی مانگنا ہے اسے؟ اس لیے کہ آپ نہیں دے پا رہے ہیں. قولا میسورا، تو انڈین پاکستانی لوگ بولتے ہیں معاف کر دیجیے. کیوں بولتے ہیں؟ اچھا قول ہے نا کہ نہیں دے سکتا ہوں اس لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے، میرے سے امید مت رکھیے، ہے نا. تو اچھی بات کرنا ہے، نہیں دے سکے تو جھنڈلانا، جھٹلانا، جھڑکانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، برا بھلا کہنا، تانے مارنا، طنز مارنا، محفلوں میں بولنا آ گئے تھے یہاں بھی آ جا رہے، نہیں. قولا میسورا، امید کرتا ہوں اللہ سے کہ کچھ آ جائے تو دے دوں گا، فی الوقت نہیں ہے میرے پاس. دعا کیجیے آپ، سمجھے آپ، اچھے الفاظ ادا کرو، لوٹا دو، لیکن برا بھلا ان کو مت کہو. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ طریقہ بتایا خرچ کا، زیادہ خرچ مت کرو، بیجا خرچ مت کرو، غلط جگہ پہ خرچ مت کرو. کوئی مانگنے آئے منہ پھیرنا پڑے تو اچھے سے اس کو کہہ دو نہیں دے سکتا ہوں. آگے دیکھیے، ابھی خرچ میں بیجا کی بات تو آ گئی، ٹھیک، خرچ میں دینا کو مانگنے نہیں دے سکتے اس کی بات آ گئی. اب یہاں آگے ایک اور بات آ رہی ہے، فرمایا وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اب آگے ایک دوسری بات آ رہی ہے، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھے رکھ. ایک تو ہوا بیجا خرچ کرنے والے لوگ، ایک تو ہوا کوئی آ رہا تو آپ نہیں دے سک رہے، وہ ہوا. اب ایک ہے آپ کے پاس ہے لیکن آپ اپنے آپ پہ بھی نہیں خرچ کرتے، سمجھے آپ. ایک تو ایکسٹریم ہے بیجا، ایک ایکسٹریم ہوتی ہے بخیلی، بجا خرچ بھی نہیں کرتا. اللہ کیا فرمانا، اپنے ہاتھ اپنے گردن سے نہ باندھے رکھ. ٹھیک، آگے فرمایا عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. پھر آگے فرمایا اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دے کہ پھر ملامت کرتا ہوا پھرتا رہے. نہ اپنے ہاتھوں گردن سے باندھے رکھ، مطلب اتنی بھی کنجوسی مت کر کہ اللہ دے رہا ہے اور استعمال نہیں کر رہے. اور آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا مال کے خرچ میں افراد و تفرید کے شکار ہے. ایک وہ ہے جو صرف خرچ کرے بیجا، اور ایک وہ ہے جو خرچ ہی نہیں کرے، اتنا جمع کرے جس کو انتہا نہیں. دونوں غلط، بیچ کا راستہ اپنائیے. صحابہ کی زندگی دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، صحابہ کی زندگی دیکھیے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین کی زندگی دیکھیے. جبکہ انہوں نے اپنا فل کنسنٹریشن کمانے پہ نہیں رکھا تو اللہ نے اتنا دیا جس کو انتہا نہیں، کیوں خرچ کرتے تھے. آج ہم صرف اور صرف کمانے کی سوچتے ہیں، لہٰذا وہ بھی نہیں مل پاتا ہم کو جس کی ہمیشہ سوچتے ہیں. آج نوجوانوں کو کیا فکر ہے، نوجوانوں کے والدین کو کیا فکر ہے، سارے سماج کو کیا فکر ہے، شادی سے پہلے کیا سوالات ہوتے ہیں، معاملات کے اندر کیا پوچھا جاتا ہے، صرف کیا کماتے ہو، کیا کماتے ہو اور کیا کماتے ہو. ماں باپ کو فکر بچہ کیا کمائے گا، بچوں کو فکر ہم کیا کمائیں گے، سماج کو فکر یہ کیا کماتے ہیں. سب کو فکر ہے صرف کمانے کی. ایمانیت کی نہیں ہے کہ توحید پر ہے یا نہیں ہے، شرک تو نہیں کر رہا ہے، باقی چیزوں کے نہیں، اعمال کے اعتبار سے فکر صرف مال کی. تو ایک تو ہو گیا اپنے ہاتھوں گردن سے باندھ لینا کہ خرچ ہی نہیں کر رہا ہے. ایک تو ہو گیا اتنا خرچ کیا کہ بعد میں سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، ارے بہت زیادہ ہو گیا. اچھا، یہ زیادتی خرچ دین میں بھی نہیں ہے سوائے کچھ حالات اور ضرورت کے تحت. عمومی اعتبار سے ایک عام ماحول کے اندر 2.5% زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، اور اس کے بعد جو اپنے مال میں اضافہ چاہتا ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے وہ 1/3 مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے. 1/3 33.3 1/3 1/3. یہ بہت افضل خرچ ہے. لیکن پورا خرچ کرنے کا اسلام بھی نہیں بولتا کہ پورا خرچ کر دو. اسلام سوائے ضرورتوں کے مخصوص ضرورتیں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک جنگ کا اعلان ہوا، پیسوں کی سخت ضرورت تھی، ابو بکر صدیق پورا مال لے کر آئے، آپ نے کچھ نہیں کہا. عمر بن خطاب 50% لائے اپنی ہر چیز کا، آپ نے خاموش رہے. جبکہ عموماً تو 1/3 لیکن خصوصی حالات ہوتے ہیں جب انسان کو سب کچھ لٹانا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں، سمجھ رہے آپ. لیکن عمومی یہ ہے. تو اسلام میں بھی یہ نہیں کہ آپ پورا خرچ کر دیے، پورا بانٹ دیے، پھر بولے اب اگلے مہینے میری انکم کیسی ہوگی. ارے پورا کیوں خرچ کرے آپ نے؟ سوچنا چاہیے تھا آپ کو، سمجھنا چاہیے تھا آپ کو. ٹھیک ہے، تو بہرحال نہ زیادہ خرچ کرو نہ کم خرچ کرو، اور بیجا بھی خرچ مت کرو. اعتدال کی راہ اپناؤ. اور آج مسلمان اعتدال کی راہ اپنائیں گے تو میں کہتا ہوں ہمارے پاس کوئی غربت کا اور غریبوں کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا. یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں غربت 100% ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے جو دنیا میں سسٹم بنایا ہے وہ اس کی حکمت ہے، وہی بہتر جانتا کیوں، لیکن وہ سسٹم ہے جس میں امیری اور غریبی ہے، اور یہ سسٹم ہی دنیا کو آگے لے کے چل سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی نظریہ یہ کرے کہ نہیں سب برابر دولت کے ہو جائے تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. لیکن ایسی غربت کا حال تو نہیں ہوگا جو آج ہو رہا ہے. کیسی غربت ہے آج آپ دیکھیے کہ لوگ مر رہے ہیں. مسلمانوں کا ایک سماج، ایک طبقہ یہ ہے، اور ممالک میں رہتا ہے، دونوں کے بیچ میں جو ہے 20-25 منٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. خلیجی ممالک، افریقی ممالک، کتنا فاصلہ ہے.
20-25 منٹ کا فاصلہ نہیں ہے. ہوائی کے اعتبار سے دونوں ممالک میں 20-25 منٹ کا فاصلہ نہیں ہے، لیکن غربت کا عالم دیکھیے افریقی ممالک کا اور جو ہے خلیجی ممالک کا جو ہے مالداری کا، کتنا فرق ہے. یہ یقیناً ہم کسی حکومت کو برا نہیں کریں، ہم کسی کے رہنے والوں کو برا نہیں کریں، ہم یہ کہہ رہے کہ یہ اتنا ڈیفرنس کیوں کہ ایک طرف تو وہ حال ہے کہ دنیا کے سب سے خوشحال لوگ جیتے ہیں اور ایک طرف وہ حال ہے ہمارے بھائی جو سب سے بدحال جیتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ان کے طرف بھی ہمیں نظر ڈالنی پڑیں گی. ہمارے ملک ہندوستان کی حالت دیکھیے، قبائلی علاقوں میں جائیے، بستیوں میں جائیے، ایسی غریب بستیوں میں جہاں مسلمانوں کیا حال ہے، گھر نہیں ہے ان کو رہنے کے لیے، چھت نہیں ہے ان کے پاس رہنے کے لیے. لیکن ہمیں کیا خیال آتا ہے، ہمیں تو کبھی سوچا بھی نہیں اس سے علاوہ کچھ دنیا اور ہے. تو نہ اتنا خرچ کرو کہ پریشان ہو، نہ بخیلی کرو، نہ بیجا خرچ کرو، اعتدال کی راہ اپناؤ مسلمانوں. اگر اعتدال کی راہ اپنائیں گے نا، ہم جتنا کماتے ہیں نا مسلمان، اتنی کمائی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اس سماج کے لیے، اور ایک خوشحال زندگی عمومی اعتبار سے امت مسلمہ جی سکتی. عمومی اعتبار سے خصوصی تو لوگ مالدار کچھ رہیں گے ہی، تو سسٹم تو ہے ہی اونچ نیچ کا. مالی اعتبار سے اللہ نے کچھ کو مالدار کچھ کو غریب، لیکن جو آج بھوکمری اور جو زندگیاں لوگ گزار رہے ہیں نا، اس کو آپ سوچ نہیں سکتے. کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں زندگیوں کا یہ حال ہے کہ کئی دن لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، مانو کئی دن. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو خرچ کا پورا پیمانہ بتا، بیجا بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں، کم بھی نہیں، اعتدال کی راہ اپنا مسلمان. ٹھیک، بہت کچھ کر سکتے ہو. اگر میں اس ملک میں ہوں، میرے اطراف کوئی غریب نہیں ہے، اس ملک کی سوچیے جہاں غربت ہے، جہاں بھیج سکتے وہاں مدد کیجیے. اور بہت ملک ہے ادھر کی، ایسے ممالک دنیا کی جو صاف پانی نہیں پی سکتے. مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں میں صرف، ابھی غیر مسلم تو بہت بڑی بڑی آبادیاں ہیں. مسلم ممالک جب پینے کا پانی نہیں، ایسا پانی پیتے کہ اللہ رحم کرے، جس کو ہم گٹر کا پانی سمجھیں گے دیکھنے کے بعد، لیکن ہمارا کوئی خیال نہیں ان کی طرف، سوچ بھی نہیں ہے ان کی طرف. یہ بڑی بات ہے. جب پیسہ بچائیں گے اور صحیح جگہ لگانے کا ارادہ کریں گے تو آپ بہت سارے صحیح جگہوں پہ سو خرچ کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تیرا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. دنیا میں اللہ نے سسٹم بنایا ہے، کسی کو دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. کیوں؟ وہ اللہ کی مرضی. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. آگے فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے تعلق سے باخبر اور بہت کچھ جو ہے دیکھنے والا ہے. تو اللہ باخبر ہے، اللہ جانتا ہے کیوں اس نے ایسا کیا. اب کچھ لوگ یہ سوچے اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، سارے انسانوں کو اگر اللہ تعالیٰ مال میں برابر کر دیتا تو کیسا ہوتا تھا، اچھا ہوتا تھا نا. لیکن آپ تھوڑا سا ایسے سماج پہ غور کیجئے جس سماج میں سب لوگ ایک سا مالدار ہیں، بلینر، آپ بھی بلینر. اب بلینر نمبر 1 کو اپنا گھر بنانا ہے، اب اس کو کہاں سے لیبر ملیں گا، کیونکہ آپ بھی تو اپنے گھر کی بلینر ہے. کہاں سے لاؤں گا، سسٹم کیسے چلے گا بتائیے سماج کا. جب تک مالی اعتبار سے سماج میں کچھ لوگ زیادہ اور کم نہیں ہوں گے، مختلف درجوں میں نہیں ہوں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہیومن سوسائٹی چل سکتی ہے. ایک فلسفہ آیا تھا سوشلزم، سوویت یونین جو بنا تھا جس کے نام سے، ان کا فلسفہ یہ تھا کہ سارے لوگ جو ہے مال میں برابر ہونا چاہیے، مال کی تقسیم برابر ہونا چاہیے. تو کیا کیا انہوں نے معلوم، مالداروں کا مال لے لیا، گورنمنٹ کس میں جمع کر دیا، ٹھیک ہے، اور غریبوں کو بھی تقسیم، مطلب ساروں کو برابر کر دیا. اب وہ ایدھی جس کو کام ہی نہیں کرنا ہے، اس کو تو کتنا بھی تو وہ برابری میں نہیں آ سکتا نا، وہ تو خرچ کر دے رہا. اور ایک کفایت شار ہوشیار، اس نے کیا کرنا، مطلب آپ نے مینیجر اور لیبر کو سیم تنخواہ کر دی، تو اب مینیجر کیوں جاب کرے گا اور لیبر بھی کیوں جاب کرے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ جب تک اس تقسیم کو اللہ کی، کیوں ایسا اللہ نے کیا، اللہ اس کی حکمت جانتا ہے. آپ تھوڑا سوچئے، سب ایک جیسے مالدار ہو جائے تو میرا گھر کون بنائے گا، میری بیماری میں میری جو ہے میرے زخموں کو کون صاف کرے گا، یا میرے گھر میں کوئی خرابی ہو جائے تو کون نہیں کر سکتے، جب تک کہ سماج میں اونچ نیچ کا سسٹم نہ ہو. یہ اونچ نیچ مال و دولت کے اللہ نے طے کی ہے، اللہ آزماتا ہے ایک کو دوسرے سے، لیکن جس کو جیسی آزمائش ملیں گی آخرت میں ویسا بدلہ بھی ہے. ٹھیک، تو کہا اللہ تعالیٰ نے رزق جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے تعلق سے باخبر اور جاننے والا ہے. ہو سکتا ہے زیادہ مال آپ کو کفر کی طرف لے جاتا تھا، اس نے اس لیے نہیں دیا. ہو سکتا تھا کم مال آپ کو کفر کی طرف لے جاتا تھا، اس لیے اس نے دے دیا. یہ اللہ ہی جانتا کیوں اس نے بندوں کے ساتھ یہ کیا، لیکن یہ حکمت ہے اس کی، جس حکمت کے تحت اس نے یہ کیا، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے، بہت سی بار خواتین سوچتے ہیں، اور چونکہ ماحول ہی ایسا ہے کہ بس لڑکیوں کو ان کے رنگ کی بنیاد پر ان سے نکاح کرتے ہیں لوگ، باقی چیز خوبصورتی اس کو بولتے ہیں، تو ہر کوئی سوچتا ہم خوبصورت. لیکن آپ ایک ایسا سماج تصور کیجئے جہاں سب لوگ ایک جیسے دکھتے اور ایک جیسے رنگ والے. سوچیے نا، آپ خود بولیں گے یار کیسا عجیب لگتا، ہر چیز ایک جیسی ہے نا. اختلاف ہونا ضروری ہے. اختلاف تو بتاتا ہے کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے. اختلاف تو بتاتا ہے فرق کیا ہے چیزوں کے اندر، مطلب مختلف ہونا چیزوں کا. سمجھ رہے بات؟ یہ اصل چیز.
اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی تقسیم ہے، اس نے اپنی حکمت سے کی. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو اس ڈر سے مت قتل کرنا، مار ڈالو کہ تم ان کو کیا کھلاؤ گے، اس ڈر سے مت مارنا. آگے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. پھر فرمایا إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطًا كَبِيرًا، ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے. تو اولاد تو قتل مت کرنا، کیا کھلاؤں گے یہ سوچ کر. اور دنیا جی پریشان ہے، ہم کیا کھلائیں گے، آگے کیسا ہوگا، دنیا اتنی آبادی ہو جائیں گی تو فلاں ہو جائیں گا. یہ آپ کا کام نہیں، یہ پیدا کرنے والے کا کام ہے. سمجھے آپ، یہ پیدا کرنے والے کام ہے. چھوٹا سا ایک ڈیوائس آپ اگر خریدتے ہیں تو آپ کو وہاں لکھا ہوا آتا ہے کہ اگر آپ نے اس کا اسکرو کھول دیا یا اس کو کھولا تو کمپنی بولتی ہے ہم ذمہ دار نہیں، اس کو ہم نہیں بنائیں گے، ہماری چیزیں ہم اس کو جانتے ہیں کیسا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ رزق کا ہے، تو آپ فکر مت کیجیے. جب انسان نے رزق کے بارے میں فکر شروع کر دی نا، اپنے فکر سے مراد یہ سوچ رکھنا کہ حلال رزق کے لیے میں کیسی کوشش، یہ الگ بات ہے. لیکن صرف پورے مکمل سوچ کا محور جس کو کہتے ہیں نا، وہ جو مقام مرکز جو صرف جب بن گیا رزق رزق رزق، اور جو ہم نے سمجھا ہم دیتے ہیں تو پرابلم چالو ہو گئی. ہاں آج ہم جانتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ اتنی ایک ایکڑ میں اتنی کھیتی، آج ہم جانتے ہیں کہ ایک ایکڑ میں 10 گنا زیادہ کھیتی ہو رہی. تو اللہ دے رہا ہے نا، اللہ کے اپنے طریقے بھائی، آپ کہیں کو سوچ رہے ہیں. آپ اگر تھوڑا سا غور کریں دنیا اور کائنات کے اندر تو آپ تعجب کریں گے. پانی کے اندر اس قسم کی مچھلیاں ہوتی ہے جن کو اگر آپ دیکھیں گے اور جن کے کھانے پینے کی تفصیلات دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ سبحان اللہ، کیسا اللہ کھلاتا ہے ہم کو، ہے نا. انسانی جس کو ہم کہیں گے انسانیت نے جو سمندر کا سب سے بڑا جانور جس کو وہ جانتے ہیں وہ بلو ویل ہے، یا ہم بیک ویل. ٹھیک، بلو ویل سب سے بڑا جانور. ٹھیک ہے، مطلب سمجھ لیجیے 20-25 ہاتھیوں کے برابر ایک مچھلی ہوتی ہے ماشاءاللہ. سمجھ رہے آپ؟ اور وہ ٹنوں میں کھانا کھاتی ہے ایک وقت میں، اور سارا دن صرف چرتی رہتی ہے سمندر میں. اللہ کھلا رہا ہے اس کو. حالت یہ کہ جب وہ مر جاتی ہے اور نیچے جا کر تل میں لگ جاتی ہے، تقریباً 2.5 سے 5 سال تک سمندر کے دوسرے جانور اس سے غذا حاصل کرتے ہیں. مانو 2.5 سے 5 سال تک اتنا ہوتا ہے اس میں ذخیرہ. آپ سوچیں نا 25 ہاتھی کے برابر کوئی چیز ہو، اتنا ذخیرہ اتنا ہے اس کے اندر، جو دوسرے جانور جو ایکو سسٹم چلتا ہے پورا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، تو رزق کا ذمہ اللہ کا ہے. جب سے انسان نے سوچا رزق میرا ذمہ ہے، پرابلم شروع ہو گئی پھر. اور یہی سب سے بڑا ریزن تھا اولاد کو مارنے کا. ارے اتنے بچے ہو گئے تو کیسے کھلائیں گے ہم. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ جو بچوں کے تعلق سے لوگ چلاتے ہیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں. نہیں اتنی آبادیاں فلاں ہو جائیں گی، اتنی آبادیوں سے یہ ہو جائیں گا، اتنی آبادیوں سے وہ ہو جائیں گا. اس کی مثال آپ دیکھیے، دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے کہ آبادیاں صرف اور صرف فائدہ ہے، اور آبادیوں کا کم ہونا صرف اور صرف نقصان ہے. صرف اور صرف فائدہ ہے. معلوم آپ کو آبادیوں کا ہونا صرف اور صرف فائدہ ہے. آج ہندوستان جیسا ملک ہے، اس ملک کے اندر آپ کو پتا ہے ہم دنیا کی سب سے بہترین سب سے اعلیٰ ٹیکنالوجی سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں اور سب سے سستے داموں میں استعمال کرتے ہیں. آپ کو دنیا کے بہت سارے ممالک میں 4G آج بھی نہیں آیا ہے، 3G پہ زندگیاں گزر رہی ہیں ان کی. ہندوستان میں 4G کئی شہروں کے اندر موجود ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے. کیوں؟ آبادیاں اتنی زیادہ ہے، یوزر اتنے زیادہ ہے کہ ٹیکنالوجی آ بھی سکتی ہے اور بک رہی ہے دھڑلے سے. آج کون سا ایسا انسان ہے، میری تقریروں کو جو لوگ سن رہے ہیں اس میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو 3G یوز نہیں کرتے آج؟ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت سارے آج یہ ملک ہے جو 2G کا استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ ٹیکنالوجی ان کی ایجاد کردہ ہے لیکن ان کا یوزرز نہیں، لہٰذا وہ استعمال نہیں کر سکتے. تو آبادیاں صرف اور صرف فائدہ ہے، صرف اور صرف خیر ہے، یاد رکھیے. تو ہمارا کام نہیں کھلانا. ٹھیک. چائنا نے یہ سوچا نہیں آبادیاں بڑھ جائیں گی تو بڑی مشکل ہوں گی، حساب کتاب کیا اور راشن کارڈ دے دیے لوگوں کو. چائنا میں 2 بچے ایک انسان پیدا کر سکتا ہے. فرسٹ بچہ ہو گیا، ٹک مارک ہو جاتا ہے، کمپیوٹر سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے، اگلی بار کہیں اللیگل بھی ہوگا تو ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، یہ وہ ہے. معلوم. سیکنڈ بچہ. ٹھیک. اس کے بعد ایک نیا قانون لایا انہوں نے 1980 کے بعد، ایک ہی بچہ پیدا کرنا. سمجھے آپ؟ ایک بچہ. اس سے پہلے کی اسکیم تھی ان کی 2 بچے پیدا کرنا، اگر والدین ایک کریں گے تو پوتوں کو 3 کی اجازت رہیں گی. آفرز بھی دیکھیے کیا دیے تھے، 2 کی اجازت ہے، لیکن آپ 2 نہیں کرتے، ایک ہی کرتے تو آپ کے بچوں کی اجازت مل سکتی، پھر 3 کی پیدا کرنے کی. کنٹرول لایا انہوں نے، پھر 1 کا کر دیا قانون. اور ہندوستان جس میں حکومت نے یہ کام نہیں کیا، لاگو کی پالیسیز لیکن حکومتی طور سے نہیں کی، نتیجہ یہ کہ ہندوستان میں 70% آبادی، 60 سے 70% آبادی ان لوگوں کی جو 20 سال سے کم ہے، اور 30% آبادی وہ ہے. تو آج ہندوستان کا مین پاور سارے دنیا کو چلا رہا ہے. آبادیاں کبھی بھی وہ نہیں ہے، یہ کرپشن ہے ممالک کا جو برباد کرتا ہے. تو رزق نہیں. ہاں دوسری فکری آپ کو صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہا، حالات کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تربیت کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے شرعی احکامات کیا ہے؟ فیملی پلاننگ ان اسلام نام سے میرا ایک عنوان ہے، اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی. اس میں نے سارے حلال طریقے اور حرام طریقوں کا تذکرہ کیا، اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو رزق مسئلہ نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے
ولا تقتلوا، اولاد کو مت مارو، اس ڈر سے کیا کھلاؤں گے، ان کو بھی ہم دیں گے، تم کو بھی دیں گے، ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم۔ آگے اللہ نے فرمایا کہا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، اور زنا کے قریب مت جانا اس لیے کہ بہت بری راہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے نہ پھٹکنا کیونکہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ زنا ایک بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے، تو اس سے ہی پتا چلا قریب بھی مت جانا سے مفسرین لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر وہ کام جو زنا کی طرف لے جاتا ان سے بچنا بھی ضروری ہے، جس میں شروعات ہوں گی کہ سج دھج کے عورتوں کا باہر نکلنا بھی غلط ہے اس لیے کہ وہ شروعات ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ بھی شروعات ہے، اسی طرح بری چیزوں کو نہیں دیکھنا جس سے ایسی خواہشات پیدا ہوتی زنا کی وہ بھی برا ہے، اور اس کے بعد بالخصوص زنا کرنا وہ ذاتی طور سے وہ عمل کرنا وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا زنا کے قریب مت جانا، ہر اس وسائل اور چیز سے بچنا جو زنا کی طرف خود کو لے جاتا ہے یا زنا کی طرف لوگوں کو لے جا سکتا ہے۔ لوگوں کو لے جا سکتا ہے مطلب میں عورتوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ آپ کا سجنا دھجنا، بے پردہ گھومنا، تبرج کرنا، دکھاوا کرنا اپنی خوبصورتی کا، یہ بھی نوجوان مردوں اور نسلوں کا زنا کی طرف لے جانے کی وجہ بنتا ہے۔ گو آپ زنا نہ کریں ان سے لیکن وہ آپ کی وجہ سے کسی اور سے زنا کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو زنا کی قریب بھی مت جانا بہت بے حیائی اور بری راہ ہے۔ لوگ یہ سوچتے کہ نہیں زنا تو فیشن ہے، آج کل سسٹم ہے، کھلی آزادی ہونا چاہیے اسلام میں۔ آپ کو معلوم کہ ایمسٹرڈیم نام کا ایک شہر ہے، یورپ کا بڑا مشہور معروف شہر، وہاں پروسٹیٹیوشن عام ہے، زنا ایک علاقے انہوں نے بنایا، زنا عام ہے، اس درجے عام ہے کہ دن ہو یا رات ہو وہاں کچھ عورتیں تو لباس بھی نہیں پہنتی ہیں، اس درجے عام ہے وہ علاقہ ہی ہے۔ ایسا کیوں؟ یہاں تو کھلی آزادی نا سب کچھ کرنے کی، پھر کرائم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے یہ زنا کی دنیا جو ہے نا وہ صرف اور صرف انسان کو جرم کی طرف لے جاتی ہے۔ معلوم وہ ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ سٹڈی کیجئے اس کا ایمسٹرڈیم کو، پتا چلتا ہے کہ کیوں اتنا عام ہونے کے بعد یہ چیز پھر کیوں قتل ہوتے ہیں، عورتوں کی قتل ہو رہے، اس پہ بھی ریپ ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اس کے نقصانات تو وہ سماج ہی دیکھ سکتا ہے جو گزرا ہے اس سے۔ سوشل سسٹم برباد ہو جاتا ہے، فیملی سسٹم برباد ہو جاتا ہے ایک سماج کے جب زنا عام ہوتا ہے اس سماج میں۔ اور آج زنا عام ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ زنا سے قریب جانے کے سارے راستے اللہ مجھ پر آپ پر ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھول کے رکھے ہیں۔ کون سا ٹی وی کا ایسا ڈرامہ ہے جس کی بنیاد زنا نہ ہو؟ کون سی ایسی پکچر ہے جس کی بنیاد زنا نہ ہو؟ کون سا ایسا سیریل ہے جس کو آپ گھریلو اور غیر گھریلو نام سے پتہ نہیں نام دیتے ہیں جس میں زنا بنیاد نہ ہو؟ غیر محرم مرد عورتوں کا ملنا، اس سے خواہش اظہار کرنا، اس سے شادی کرنا، شادی کی بات بھی افیئر رکھنا، ایسا کون سی سٹوری جو نہیں چل رہی ہے؟ چاہے مسلم سماج کی بتا رہے ہو، غیر مسلم کی بتا رہے ہو، ہم نے خود راستے کھولے، پھر بولتے بچیاں بھاگ کی کیوں جا رہی ہے ہماری؟ تم ٹریننگ دے رہے ہو نا گھر میں بھاگنے کی، زنا کیوں کر لی؟ تم نے ٹریننگ دی نا ان کو زنا کی، تو ہماری اگلی نسلیں پاکیزہ کیسے رہیں گی؟ اس کے بعد پھر فتنہ اور فساد بڑھتا گیا، جس میں کچھ عورتوں نے اسی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، وہاں سے زنا شروع ہوا، لیکن یہ مرض پھیلتا گیا، یہ مرض سماج میں پھیلتا، چونکہ ڈیمانڈ جب کریٹ ہوتی ہے نا تو پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اچھی عورتیں بھی اس میں آ گئی جو غربت کی وجہ سے، جو پریشان حال کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے آنا شروع ہو گئی، اور ایک ماحول پورا برباد ہو گیا ایک سماج کا۔ قریبی مت جانا۔ تو میں نے اور آپ نے خود راستے کھولے ہیں، دروازے کھولے اپنے گھر پہ زنا کے قریب جانے کی۔ نہیں بھائی ماشاءاللہ ہمارا گھر تو ایسا ہے ویسا، ماشاءاللہ اگلی نسلوں کا آپ اب ذمہ نہیں لے سکتے، لیکن یہ نسل اگر بچ گئی تو بچ گئی، اگلی نسلوں کا آپ ذمہ نہیں لے سکتے۔ نہیں جناب یہ سب ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ بہت دور کی بات ہے، ہم تو فلاں ہیں، یہ سب اپنے پاس ہی رکھ لیجیے آپ، زیادہ اچھا ہے۔ حالات کیا چل رہے ہیں تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں، جو چیز جیسی ظاہر دکھتی ہے ویسی اندر سے نہیں ہوتی، یاد رکھیے ہر بار۔ تو حقیقتوں کو سمجھیے، حقیقت پسندانہ رویہ رکھیے۔ جب اللہ نے کہا مت جاؤ قریب تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ زبردست نقصان والی چیز ہے۔ تو زنا کرنا نہیں کہا، زنا کے قریب بھی مت جانا، مطلب کرنا تو ہے ہی گناہ، قریب بھی مت جانا، کیونکہ بہت بری راہ ہے، بے حیائی اور بڑی بری راہ ہے۔ تو پورا سماج اور فیملی سسٹم اس میں برباد ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان کما رہا ہے اور پوری کمائی اپنے اوپر ہی خرچ کر رہا ہے اور اپنے جنسی جس کو کہیں گے خواہشات کو کہیں اور پورا کر رہا ہے، تو شادی کرنے والا بولے میں کیا کو شادی کروں یار ایک عورت سے اور زندگی میں اس کی باتیں سنوں، میں بھی یہی زندگی گزارتا ہوں، ایک سماجی سسٹم برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیملی سسٹم خراب ہو جاتا ہے، پھر ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں جس کو ولد زنا کہتے ہیں۔ اور آج یورپ اور امریکہ میں یہ بات کیا عام نہیں ہو چکی ہے، اور اللہ رحم کرے مسلم ممالک میں بھی یہ بیماری نہیں آ چکی ہے کہ سنگل پیرنٹنگ کامن ہو چکا ہے، صرف ماں یا باپ ہوتا ہے، سنگل پیرنٹنگ بولتے ہیں اسے، اور باپ کے نام پہ لکھا تھا جینیٹیکل فادر، مطلب باپ نہیں معلوم اتنوں کے ساتھ رہے کہ جینیٹیکل فادر کوئی تو بھی ہے بس۔ اور آپ کو معلوم امریکہ کے اندر اسکول فارمز کے اندر باپ کا نام لکھنا کمپلسری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جینیٹیکل فادر ہے۔ کالج کے لائف میں پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ رہے، اب کس سے یہ ہوا وجود میں نہیں پتا، باپ نہیں معلوم کون سا ہے، جینیٹیکل فادر، سنگل پیرنٹنگ، اور اکثر سنگل پیرنٹنگ میں عورتیں ہوتی جو سنبھال رہی۔
آج چند رپورٹوں کے مطابق 44% سے زیادہ عورتیں بغیر جو ہے شادی کی جو مائیں بنتی ہے، اور ان کا وہ لڑکا جس سے وہ زنا کرتی ہے ساتھ بھی نہیں رہتا ہے، بچوں کو خود پالتی ہے بعد میں. یہ حالت ہے آج. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے کہ تم اپنے سے پچھلوں کی پیروی کرنے والے ہو. شبرم بے شبرم و زرام بے زرام، ہاتھ در ہاتھ، بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ، پوری پیروی کرنے. کہا کس کی؟ یہود نے کہا اور کون؟ ان میں سے اگر ایک وہ جو ہے چھپلک کے گھوڑ پھوڑ کے جو سوراخ میں بھی جائیں گا تم بھی جاؤ گے، اور ان میں سے کوئی ایک اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی کرو گے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں نہیں آ رہی ہے. یہ آیتوں کو ہم جب چھوڑیں گے تو وہ زمانہ اور سماج اسی کی طرف جانے والا ہے. اس میں کوئی دو رائے سیکنڈ اوپینین نہیں کہ ہم ان کی قدم بقدم چلیں گے. تو ہم نے خود زنا کے راستے کھول رکھے ہیں، تو اب روئے تو کس پر روئے. بہرحال آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو مت مارنا جس کا مارنا تجھ پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مطلب اگر اس نے واقعی میں کوئی ایسا جرم کیا ہو جس کے بدلے اسے سزائے موت دینی چاہیے تب ہی. آگے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مظلومًا فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اور جس کو قتل بیجا کیا گیا جو مظلومانہ طور سے مارا گیا اس کے ولیوں کو، اس کے زندہ رشتہ داروں کو اللہ نے حق دیا کہ وہ اس قتل کا بدلہ لے، لیکن اس میں اضافہ نہ کرے، زیادتی نہ کرے. اس قتل میں زیادتی نہ کرے مطلب کسی نے کسی کو مارا تو اس کے لیے 3 کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. خون کے بدلے خون، خون کے بدلے پیسہ دے، خون کے بدلے معافی. 3 کام کر سکتے ہیں آپ. یا تو جان کے بدلے جان لی جائے، پیسہ لیا جائے، یا تیسرا معاف کر دیا جائے، چوتھا کچھ نہیں. تو اللہ کہہ رہا اسراف نہیں ہونا. یہ نہیں کہ تم نے ایک مارے ہم 2 ماریں گے تمہارے، نہیں. تم نے ایک مارے ہم 2 ماریں گے، نہیں. تم نے میرے بھائی کو مارا تو میں تمہارے بھائی کو ماروں گا، نہیں. جس نے مارا اس کو، سمجھ رہے آپ؟ اسراف نہیں، زیادتی نہیں، قتل نہیں. تم نے ہمارے قبیلے کے جو سردار کو مار دیا تو ہم تمہارے سردار کو نہیں، جس نے مارا اس کو سزا ملے گی. قتل ہاں اگر اس میں وہ شامل تھا تو ایک الگ بات ہے، اس کو بھی سزا ملے گی. سمجھا؟ تو کہا قتل مت کرنا جس کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے ساتھ. جو قتل کیا گیا ہے وہ مظلوم طور سے، اس کو اللہ نے حق دیا اس کے ولیوں کو، لیکن وہ اس میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک ہے تو ایک، جس نے مارا اس کو، یہ نہیں کہ 2 ماریں گے، 4 ماریں گے، 10 ماریں گے. انہ کان منصورا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے مدد کیا گیا ہے. اللہ نے مدد کی ہے نا قتل کی سزا سنا کر، ورنہ قاتل کو اگر سزا نہ سنائی جائے جس نے قتل کیا دوسروں کا تو پھر تو قتل سماج میں عام ہو جائے گا. سزائیں بہت ضروری ہوتی ہے، اور اسلامی سزائیں اتنی پریکٹیکل ہے جسی کو انتہا نہیں یاد رکھی، اتنی پریکٹیکل ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ، یتیم کے مال کے قریب مت جانا سوا اچھی نیت کے ساتھ، احسن طریقے سے. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، جب تک کہ وہ اپنی بلاغت کو، اپنی طاقت کو، اپنی توانائی کو نہ پہنچ جائے. تو یتیم کے مال کے قریب مت جانا سوا اچھی نیت کی. یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا بڑے حق دیے قرآن کے اندر. اور یتیم ایک بہت جس کو کہیں گے ایک کمزوری والی حالت ہوتی ہے انسان کی. اور یتیم انسان صرف باپ کے مرنے سے ہوتا ہے، ماں کے مرنے سے کوئی یتیم نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اور یتیم انسان صرف بالغ ہونے سے پہلے تک رہتا ہے. ہمارے پاس شادی بھی ہوتی ہے تو لوگ بولتے یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیم تھوڑی رہتا ہے انسان. ویسے تو پھر سب یتیم ہے دنیا میں، کہیں نہ کہیں والدین مر جاتے ہیں دنیا میں کسی کے، تو کہا کہ سب نہیں. یتیم صرف باپ کے انتقال سے آتی ہے، اور یتیم صرف بالغ ہونے تک ہوتی ہے. بالغ جب انسان ہوگا تو یتیم نہیں رہتا ہے، اپنی طاقت کو پہنچ گیا یتیم نہیں ہے. وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، سمجھ گیا. تو کہا کہ یتیم کے مال کے قریب میں بجز اچھی نیت کے، اچھے طریقے سے، یہ بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ اپنی بلوغت کو، اپنی طاقت کو، اپنی توانائی کو پہنچ جائے. جب وہ پہنچ جائے تو یہ نہیں بول سکتے اب اتنے دن ہم نے تمہارا مال سنبھالے، تمہاری چیزیں سنبھالے، اب ہم کھا لیں. نہیں، بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، یہ لیجیے آپ کا، اور میں نے جو کام کیا اس کا مجھے دے دیجیے. وہ آپ اس میں سے اپنی محنتانہ یا تو ہمیشہ کنٹینیوس لے سکتے یا ایک ٹائم میں مانگ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں اللہ پوچھنے والا ہے. اپنے وعدوں کو، اس میں وعدے سے مراد مفسرین لکھتے وہ وعدہ بھی جو عہد الست ہم نے کیا تھا. سورہ اعراف میں جس کا تذکرہ آتا ہے، جو اللہ رب العزت نے پورے آدم کے نسل سے جتنے لوگ پیدا ہوں گے پیٹھ سے سب کو نکالا، عالم ارواح روحیں جمع ہوئی ہماری، پھر سب کو جمع کر کے اللہ نے کہا الست بربکم، اس لیے اس کو عہد الست بولتے ہیں. اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہمارا رب. لیکن اللہ نے پھر بھلا دیا، وہ بھلا دیا ہم سے اللہ، اور دنیا میں بھیج دیا. تو سب نے وہاں یاد رکھیے وہ کیا تھا. روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا تو پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو آپ کی پوری نسلیں نکل کر آ گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جو ہے اس میں ایک شخصیت کو دیکھا جن کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا.
تو اللہ نے آدم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کون ہے جو میرے اولاد میں سے اتنا؟ تو کہا یہ داؤد ہے. تو کہا میری 40 سال زندگی آپ ان کو دے دیجیے میری طرف سے. لیکن جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا, فرشتہ آیا, تو آدم علیہ السلام نے 40 سال باقی ہے میرے, چونکہ بھول گئے تھے کہ 40 سال دے چکے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں پتہ چلا سارے لوگ تھے, سب جمع ہوئے تھے. تو ایک تو وہ وعدہ ہوا, وعدوں کو پورا کرو جو اللہ سے کر کے آئے ہو, کہ اس کے دین پر چلو اور جنت کی راہ پر چلو. دوسرا معاملہ یہ ہے, علماء لکھتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے آپس کے جو وعدے ہیں, کل آ جاؤں گا, پرسوں دے دوں گا, یہ ہو جائیں گا, یہ سب پورے کرنا ہے. اس لیے کہ وعدوں کے بعد اللہ فرما رہا ہے اس کے تعلق سے میں مسئول پوچھوں گا تم سے. اب آج ہمارے وعدے کیسے ہوتے ہیں مجھے بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وعدے پورے کرنا ہی نہیں, اس لیے تو کرنا ہے ہم نے. وعدہ تو اسی کو کہیں گے جس کو پورا نہیں کرنا ہے ہم نے. پوچھ ہونے والی ہے, وعدوں کی پوچھ ہونے والی ہے. تو وعدہ کیجئے, پکا کیجئے. وہ وعدہ پکا ہی ہوتا ہے, بولنے کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بول رہا ہوں, دوہرا رہا ہوں, پکا کیجئے. ٹھیک ہے, اور پورا کرنے کی نیت سے کیجئے. اسی کو وعدہ کہتے ہیں. تو وعدہ کرو تو پورا کرو, چاہے وہ عہد الست والا ہو, چاہے معاملہ دنیا کی کوئی وعدے ہو, اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھا ترازو تولو. پھر فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یہ تمہارے لیے بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. وزن کا معاملہ ہو تو برابر کرو. بہت سے لوگ وزن کا معاملہ برابر ہو تو صرف وزن میں ہی کرتے, لیٹر میں نہیں کرتے. بولتے وزن کا معاملہ تو ناپ برابر لیں گے لیکن لیٹر ڈالیں گے تو کم ڈالیں گے. قرآن نے بولا وزن, تو وزن میں اپن دھوکہ دیتے ہی نہیں کس کو. معنی یہ ہے ناپنے تولنے کی چیزوں کو برابر سے کرو, چاہے وہ کلو کی شکل میں ہو, لیٹر کی شکل میں ہو, میٹر کی شکل میں ہو, یا اس کے علاوہ آؤنس اور پاؤنڈ اور دوسرے بیرل, جو بھی کوانٹیٹیز یوز ہوتی ہے دنیا میں, الگ الگ علاقوں میں الگ الگ کوانٹیٹیز یوز ہوتی ہے. ہمارے پاس سینکڑا ہوتا ہے, دہائی ہوتا ہے, 1000 ہوتا ہے, تولا, پتہ نہیں کتنے کوانٹیٹیز الگ الگ ہوتی ہے, اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. جو بھی ناپو پورا ہو, جو بھی ناپو پورا ہو جاتا, اس میں کمی نہ ہو, یہ معنی ہے اس کا. تو کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, جب ناپو اور تولو, پیمائش کرو تو پورا پورا کرو. پھر یہ ناپنے تولنا فٹ میٹر میں نے کاؤنٹ کر لیا, زمین کا بھی ہو سکتا ہے, میری زمین اتنی ہے تو اتنی ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. کسی چیز میں کمی زیادتی نہیں کرنا چاہیے ماپنے تولنے میں. پھر آگے اللہ نے فرمایا تولا کرو, یہی بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. اور ہم نے دیکھا جو ناپ تول میں برابری کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, اللہ ان کی زندگیوں میں, مال میں, اولاد میں برکت دیتا ہے. جنہوں نے ناپ تول میں ڈنڈی ماری, اللہ نے ان کو بیماریوں میں ملوث کیا, وہ کئی پریشانیوں میں زندگی گزارے اور دنیا سے ایسے ہی چلے گئے. اللہ جس کے لیے کام کیا تھا وہی جمع نہیں کر پائے. برکت بہت اہم چیز ہوتی ہے. آگے فرمایا کہا اللہ رب العزت نے جو آیت نمبر 36 کے اندر, اور فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اب غور سے سنیے اس آیت کو, وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر اس آیت پہ ہم عمل کر لیں تو بہت سارے فساد سے آج ہمارا سماج بچ سکتا ہے. اس چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو, بس ختم. انہیں کہاں جا رہا ہے ذرا دیکھتا میں, آپ کا کیا تعلق ہے اس کے جانے سے؟ نہ وہ آپ کا بیٹا ہے, نہ آپ کے ماتحت ہے, نہ پولیس والے ہیں, نہ کوئی آپ ڈپارٹمنٹ جن کا کام ہوتا ہے لوگوں پہ نظر رکھے. کیوں آپ کو جاننا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ مت پڑو اس بات کے پیچھے, یہ روز آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہوں گا, کیا کرنا ہے تم کو, روز آوے دن رات پڑے, آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے کام سے مطلب رکھیے, اس کو کرنے دیجیے. اللہ فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا علم نہیں نا اس کے پیچھے مت پڑو. ٹھیک ہے, جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو, بس ختم. میرے سے تعلق نہیں, کیا کرنا ہے پھر؟ ٹھیک, لوگ ایسا بول رہے ہیں یار اس کا مطلب یہ ہوگا, کیا کرنا ہے, آپ کا کام ہے کیا وہ, جس تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. جس کا علم نہیں اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. آج ہمارا عمل جس کا علم نہیں اس کے پیچھے سب زیادہ پڑے ہوئے ہیں, جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. دین کے معاملے میں وہی باتیں جس کا علم ہی نہیں ہے, ہوائی فائرنگ چل دی پوری یہاں سے وہاں تک, یہ کر لیے تو یہ ہو جا رہا, وہ کر لیے تو وہ ہو جا رہا, سارا دین بدل کے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہم نے. یہی تو ہے نا, علم نہیں ہے اور سب پیچھے پڑے ہوئے اس چیز کی, کوئی تفصیلات نہیں ہے, لیکن گھسنا ہے ہم کو اس کے اندر کی, نکال کے رہنا یہ کیا ہے, تعلق نہیں, پھر بھی معلوم کرنا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر جس چیز کا تجھے علم نہ اس کے پیچھے مت پڑ, اس چیز کو اگر آپ سمجھ لینا بہت سارے زندگی کے معاملے آسان ہو جائیں گے. آج گھر کے جھگڑے کیوں چالو ہیں؟ انہیں اس کی بات سن رہا ہے جس کا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو جا کے کمپلین کر رہا, پھر انہیں بول رہا انہیں ایسی انہیں ویسا, جھگڑے ہے نا. میاں بیوی میں انتشار, ساس بہو میں انتشار, بہن بہن اور بھائی بھائی میں انتشار. ٹھیک ہے, وہ اسی چیز کی وجہ سے جس چیز سے علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنے کا نتیجہ ہے.